دنیا میں ایسا کوئی خطہ یا تہذیب نہیں گزری جہاں جادو نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ تو آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی بعض معاشروں کا انتہائی اہم جز ہے۔ جادو کوئی توہم پرستی نہیں، بلکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جو کسی بھی انسان یا جن کو غیر فطری طور پر قدرت کے واقعات میں مداخلت کے قابل بنا دیتا ہے۔ قدیم مصری تہذیب ہو یا وادی دجلہ و فرات کی گمشدہ تہذیبیں، سب کی تاریخ میں بڑے بڑے جادوگروں کے قصے اور نام درج ہیں۔ لیکن آج جن 5 جادوگروں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ان کا جادو اس قدر شدید تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام آسمانی کتابوں میں یعنی قرآن مجید اور انجیل مقدس میں بھی بیان فرمائے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے گا۔ سامری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے تعلق رکھنے والا سامری وہ جادوگر تھا کہ جس کا نام قرآن مجید میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ سامری ایک بدکار ماں کی اولاد تھا جس نے اپنی بدنامی اور رسوائی کے ڈر سے سامری کو ایک غار کے دہانے پر چھوڑ دیا تھا۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ سامری جادوگر کی پرورش رب کائنات کے ایک مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ جب قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے خروج کیا تو سامری بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت اور ریاضت کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اس بدبخت نے قوم بنی اسرائیل سے ان کے زیورات لے کر انہیں گلایا اور ایک بچڑے کے روپ میں ڈھال دیا۔ سامری نے اپنے کالے علم کے ذریعے اس بچڑے کو ایسا بنایا تھا کہ وہ انسانوں سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کو یہ باور کروایا کہ یہ بچڑا ہی تمہارا معبود ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ صدیوں سے ایک مشرک قوم کی پیروی کرتی بنی اسرائیل سامری کے اس دھوکے میں آ گئی اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور اپنی قوم کو شرک میں مبتلا پایا تو آپ پر بے حد جلال طاری ہو گیا۔ خدا کی نافرمانی اور ایک پیغمبر کی موجودگی میں شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہونے پر قوم بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو موت کی سزا ملی۔ بنی اسرائیل کی ان تمام ہلاکتوں کا باعث صرف اور صرف ایک شخص تھا، یعنی سامری۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ جینس اور جیمبریس۔ ساحران فرعون یا فرعون کے جادوگروں کا قصہ قرآن پاک کی سورہ شعراء میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ تاہم بائبل میں ایک جادوگروں کی جماعت کے سردار 2 بھائیوں کے نام بھی بیان ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سامنا کیا تھا۔ دوستو، ان میں سے ایک کا نام جینس اور دوسرے کا نام جیمبریس تھا۔ قرآن مجید کے مطابق فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی غرض سے اپنے زیر حکومت علاقوں سے انتہائی ماہر اور خطرناک جادوگر جمع کیے تھے۔ اس دور کا مصر جادو اور سحر کا مرکز تھا۔ یہاں کے جادوگروں نے اس فن کو کمال عروج تک پہنچا دیا تھا، لہٰذا یہ جادوگر جینس اور جیمبریس 2 بھائیوں کی قیادت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے دربار فرعون میں جمع ہوئے۔ تکبر میں مبتلا جادوگروں کی جماعت فرعون سے بھاری بھرکم اجرت پہلے ہی لے چکی تھی، لیکن جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو دونوں فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ ایک معجزہ ہے۔ اس لیے تمام جماعت سجدے میں گر گئی اور ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے سزا کے طور پر ان کے ہاتھ مخالف سمتوں سے کٹوائے اور درختوں پر سولی چڑھا دیا۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ دربار فرعون کے جادوگر دن کے پہلے حصے میں تو جادوگر تھے، لیکن جب شام ہوئی تو یہ سب شہداء کہلائے جو حق کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے۔ ہاروت اور ماروت۔ قرآن مجید کے مطابق ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جو انسانوں کی صورت میں شہر بابل میں رہا کرتے تھے۔ لوگ جادو کی تعلیم لینے ہاروت اور ماروت کے پاس جاتے تو یہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے اور کہتے کہ جادو کرنا کفر ہے، ہم تو یہاں صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تاہم لوگ ان فرشتوں کی تنبیہ کرنے پر بھی باز نہ آتے تھے اور ان سے وہ جادو سیکھتے تھے جس سے وہ ایک مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال سکیں۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا انہیں بطور آزمائش انسانوں کے درمیان رہنے کے لیے زمین پر بھیجا گیا، لیکن یہاں آ کر یہ دونوں بابل میں رہنے والی ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور اس کے کہنے پر شراب نوشی، زنا اور قتل جیسے گناہ کر بیٹھے۔ ہاروت اور ماروت نے زہرا نامی اس عورت کو اسم اعظم بھی سکھا دیا، جس کی وجہ سے یہ عورت آسمان پر جانے اور واپس آنے کے قابل ہو گئی تھی۔ ان تمام گناہوں کی پاداش میں ہاروت اور ماروت نامی ان دونوں فرشتوں کو بابل کے کسی گمنام کنویں میں ایک نامعلوم وقت تک کے لیے قید کر دیا گیا۔ دوستو، ان روایات کے صحیح ہونے یا نہ ہونے پر علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مناسے۔
مناسے یہودیوں کا وہ بادشاہ تھا جس کا ذکر بائبل میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن یہ کوئی ذکر خیر نہیں بلکہ بائبل کی ہی آیات مناسے کی بدکاریوں اور شرانگیزیوں اور گناہوں کی داستان سناتی ہیں۔ یہ صرف 12 سال کی عمر میں سلطنت یہودا کا بادشاہ بنا اور اس نے اگلے 55 سالوں تک بنی اسرائیل پر حکمرانی کی۔ مناسے نامی اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کو ایک خدائے واحد کی بجائے دوبارہ بت پرستی، شرک اور کفر کی جانب راغب کیا۔ مناسے نے بال اور اشیرہ نامی بتوں کے عبادت خانے از سر نو تعمیر کروائے اور ہیکل سلیمانی میں بت نصب کر دیے۔ مناسے نامی یہ بادشاہ جنات اور بدروحوں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جادو اور مختلف سیاہ عملیات کا بھی استعمال کرتا تھا۔ اس کی شناسائی بڑے بڑے اور خطرناک جادوگروں کے ساتھ تھی، یہاں تک کہ جادو میں کامیابی اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے مناسے نے خود اپنے بیٹوں کو بھی آگ میں جلوا دیا۔ تاہم مناسے کی یہ قربانی اس کے کچھ کام نہ آ سکی۔ اس دور کی ایک سپر پاور اشوری سلطنت نے مناسے کی ریاست پر حملہ کیا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر اپنا قیدی بنا کر ساتھ لے گئے۔ جب بادشاہ قید خانے میں مقید ہوا تب اسے اپنے تمام گناہوں اور کفر و شرک پر ندامت محسوس ہوئی اور اس نے قید خانے میں ہی اپنے پروردگار کے حضور توبہ و استغفار کیا۔ مناسے کو قید سے تو رہائی مل گئی، لیکن یہ دوبارہ بنی اسرائیل اور اپنی آل اولاد کو ایک خدائے واحد کی عبادت کی جانب واپس نہ لا سکا اور مرتے دم تک اپنے گناہوں اور بدعمالیوں پر پشیمان رہا۔ سیمون دا میگنس۔ دوستو، بائبل کے عہد نامہ جدید میں ایک انتہائی طاقتور جادوگر کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام تھا سیمون۔ یہ قوم سامریہ کا ایک فرد تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری فلپ کے ہاتھوں پر مسیحیت قبول کی تھی۔ بائبل میں سیمون کو ایک انتہائی طاقتور جادوگر بتایا گیا ہے جو اپنے علم سیاح کی بدولت ہوا میں اڑنے، غائب ہو جانے اور کسی بھی جاندار کا روپ اختیار کرنے پر قادر تھا۔ اپنی جادوئی صلاحیتوں کے باعث سیمون چاہتا تھا کہ اسے نئے نئے ابھرتے دین مسیحیت میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو، تاہم اس کا دل حرص، حسد اور دنیاوی لالچوں سے بھرا ہوا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اسے کوئی بھی مرکزی عہدہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے نا امید ہونے کے بعد سیمون مجوسی نے روم کا سفر اختیار کیا اور یہاں آ کر اپنے نام سے ایک نئے مذہب یعنی سیمونیون کی تبلیغ شروع کر دی۔ لوگ اس کے جادوئی کرتب دیکھ کر اس سے مرعوب ہو جاتے اور اس پر ایمان لے آتے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری پطرس نے سیمون مجوسی سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقابلے کے روز سیمون مجوسی نے خود کو خدا ثابت کرنے کے لیے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا اور پطرس سے کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو اس کی مانند ہوا میں اڑ کے دکھائے۔ پطرس نے اللہ کے حضور دعا کی۔ پطرس کی دعا کی برکت سے سیمون ہوا میں اڑتا اڑتا اچانک زمین پر آ گرا۔ اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور یہ درد سے کراہنے لگا۔ یہاں موجود عوام نے جب خدائی کے دعوے دار سیمون کی حالت دیکھی تو اس پر ڈنڈوں اور پتھروں کی بارش کر دی اور یہیں اس جھوٹے جادوگر کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، ہم نے خطرناک جادوگروں کے بارے میں تو جانا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک اور قدیم جادو قبالہ جادو کہلاتا ہے؟ یہ جادو یہودیوں میں بہت مشہور ہے۔ یہودی اسے کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس جادو کا آغاز کیسے ہوا، یہ سب جاننے کے لیے اس نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔